बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। नाज़रीन, पाकिस्तान एक बार फिर कुदरती आफत के कड़े इम्तिहान से गुजर रहा है और ऐसे में प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुल्क में क्लाइमेट और सैलाब इमरजेंसी नाफिज करते हुए नुकसानात के अजाले और तदारुक के लिए कमेटियाँ कायम कर दी है। लेकिन माहिरीन मईशत खबरदार ये कर रहे हैं कि इस तबाही के आफ्टर शॉक सिर्फ डूबी हुई फसलों या फिर मुतासरा बस्तियों तक ही महदूद नहीं रहेंगे। गुर्बत की शरह 50% तक जा सकती है, जिससे 12.5 करोड़ अफराद बराह रास्त मुतासिर होंगे। अगर शरह नमो मजीद गिर गई तो क़ुव्वत खरीद, सरमायाकारी, रोजगार और पैदावार, इसका पूरा ढांचा लरस जाएगा। सवाल यह है कि हुकूमत की तरक्की, गुर्बत में कमी और रोजगार बढ़ाने के दावे किस हद तक हकीकत रखते हैं, और क्या फौरी इक़दाम जैसे किसान कार्ड के जरिए बराह रास्त इमदाद या फिर बिजली के बिलों में रिलीफ इस बहरान को कम करने में मदद दे सकेंगे या फिर नहीं। दूसरी जानिब मशरिक़ वुस्ता में एक नया भूचाल इस वक्त उठा जब इसराइल ने दोहा में हमास के दफ्तर पर हमला करके 6 अफराद को शहीद कर दिया। अमरीका ने दावा किया कि कतर को इस हमले की पेशगी इत्तला दे दी गई थी, लेकिन कतर ने इसे बेबुनियाद करार दिया और कहा कि अमेरिका की कॉल उस वक्त मौसूल हुई जब धमाकों की आवाजें गूंज रही थीं। उस वाक़े ने कतर के आलमी सालिस के तशख़्ख़ुस पर भी सवालात उठा दिए हैं और अरब और मुस्लिम ममालिक की मज़म्मती बयानात तक महदूद पॉलिसी पर भी एक नई बहस छेड़ दी है। क्या सिर्फ मजम्मत काफ़ी है या फिर कोई अमली रद्द-ए-अमल ज़रूर हो चुका है? और अगर ये कार्रवाई अपने मकासद हासिल ना कर सकी तो क्या इसराइल के लिए ये एक महंगा और ख़तरनाक दाव साबित होगा जिसमें अमरीकी मफादात भी जद पर आ सकते हैं? आज की पब्लिक ओपिनियन में इन्हीं दो टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं। इसके लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज़किया रिजवान रज़ी साहब, इसा राना साहब और माजिद निज़ामी साहब। अपने पैनलिस्ट की जानिब बढ़ने से पहले, इससे पहले कि मैं प्रोग्राम के टॉपिक्स को स्टार्ट लूँ, वहाँ से एक शहादत का जिक्र मैं ज़रूर आपसे करना चाहती हूँ। नमाज जनाजा कल अदा करती गई और ये जो शहादत की खबर है, ये जो वीडियो है, इससे मुल्क का जो मनाजिर हैं, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर हमने देखे, यकीन जानिए एक लम्हे के लिए तो पहले ऐसा मालूम होता था कि शायद कोई फिल्मी मंजर हम देख रहे हैं, क्योंकि न सिर्फ शहादत के जज्बे को हम सलाम इस अंदाज में देंगे कि मुल्क की सलामती और बका के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया गया, बल्कि वो जो मैं कह रही हूँ ना कि एक फिल्मी नमूना भी देखने को मिला। हम अक्सर सुनते हैं कि अपने किसी अजीज को, अपने किसी दोस्त को बचाने के लिए आप खुद अपने सीने पर गोली खा लेते हैं। तो ये मंजरनामा हमने देखा, इन आंखों ने देखा और हर किसी ने फिर, कोई मेरे ख्याल से बाशऊर आदमी या दर्द दिल रखने वाला इंसान शायद ही ये ना सोचता हो कि ये एक बहुत बड़ा जज्बा था, ये एक बहुत बड़ी शहादत भी है और ये कोई जिगरे वाला इंसान ही कर सकता है। शहीद मेजर अदनान के हवाले से मैं जिक्र कर रही हूँ, कुछ झलकियाँ देखिए फिर आगे बात करते हैं। बड़ा कठिन, बड़ा मुश्किल वक्त होता है जब यूनिट के मेंबरान को भी मालूम हो और ये खबर पता चले, उनके लिए भी बर्दाश्त करना और अहले खाना तक ये खबर पहुँचाना कि अदनान साहब अब हम में नहीं रहे, तो ये बड़ी एक तकलीफ दे बात होती है। और फिर सिर्फ यही नहीं कि उस वक्त ही जामे शहादत नोश कर दिया हो, अस्पताल भी जब उन्हें ले जाया गया तो वहाँ पर भी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में कुछ देर के लिए मुब्तला रहे और फिर दम तोड़ दिया। इसा राना साहब, यकीनी तौर पर आप हो, मैं हूँ, यहाँ पे बैठे हुए कोई भी पैनलिस्ट हो, शहीद के जज्बे को ये पूरी कौम सलाम करती है। देखिए, हम भी साहिब औलाद है और जवान बेटा, उससे मोहब्बत और उससे जो ख्वाब वाबस्ता होते हैं वो एक बाप ही जानता है और वो फीलिंग्स मैं महसूस कर सकता हूँ। लेकिन अदनान की अज़मत अपनी जगह पे, लेकिन उसकी वालिदा मोहतरमा की अज़मत अपनी जगह पे, जिन्होंने खड़े होकर कहा कि कोई रोएगा नहीं, मेरे बेटे पे कोई आंसू नहीं बहाएगा, ठीक है ना, मेरा बेटा शहीद हुआ है और सब मेरी तरह इसका इस्तकबाल करें। ये जो हमारे ऊपर बैठे हुए ये जो लोग हैं जो खरबों अरबों कमा लेते हैं, खुदा की कसम अदनान के खून का एक कतरा इन तमाम जायदादों, इन तमाम बशरी कामयाबियों से अजीम तर है। ये मेरा दिल कहता है कि अदनान ने जिस बहादुरी से अपने सिपाही को बचाते हुए अपने सीने पे गोली खाई ना, ये दुनिया में बहुत कम देखने को मिलता है। और अदनान चला गया, लेकिन एक ऐसी कहानी छोड़ गया जो हम अपने बच्चों को फख्र से सुना सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हमारे हीरोज ऐसे भी हैं जो अपने साथी को बचाने के लिए अपना सीना सामने कर देते। मैं तो अदनान के लिए मेरा ये यकीन है
کہ عدنان جب اوپر پہنچے ہوں گے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور اس کا ماتھا چوما ہوگا. حضرت علی نے اس کی پذیرائی کی ہوگی, سیدنا امام حسن حسین نے ضرور آگے بڑھ کے سینے سے لگایا ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ہمیں فخر کرنا چاہیے. وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے خون سے پاکستان کے امن کی شمع جو ہے نا وہ جلتے رہنے دیے. میں تو بس سلام پیش کر سکتا ہوں, مجھ سے بولا نہیں جا رہا, میرا گلا روند رہا ہے. میں اس باپ کو محسوس کر رہا ہوں جس نے اپنے بیٹے کی میت کو کندھا دیا ہوگا اور ایک آنسو نبھایا ہوگا. مختصر سا کامنٹ میں رضا صاحب آپ سے بھی لینا چاہتے ہیں, پھر میں پروگرام میں آگے بڑھوں. دیکھیے مجھے تو جسے کہنا چاہیے اس میں سب سے بڑی جو کنورسیشن لگی ہے اس پورے ایپیسوڈ کے اندر وہ ان کے ماموں اور والد صاحب کا ڈائیلاگ تھا جس میں انہیں شہادت کی مبارکباد دے رہے تھے. بڑی بات ہے, یہ بڑی بات. اور اس میں مطلب کہ یہ نہیں تھا کہ کوئی میری طرح آواز روند رہی تھی ان کی, لیکن وہ واقعی ان کے آواز کے اندر جو بشاشیت تھی, جو تازگی تھی اور جو خوشی تھی, میرا خیال ہے وہ بہت ہی قیمتی جسے کہنا چاہیے کہ وہ ایکسپریشن ہے. اگر ہم اسے دنیاوی حوالے سے بھی دیکھیں یا جذباتی حوالے سے بھی دیکھیں. آپ کچھ کہنا چاہیں نظامی صاحب؟ جی بالکل, ایک افسوسناک یہ مرحلہ تو ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر جب قوم کی امیدیں اور باقی معاملات جڑے ہوتے ہیں تو اس سے ایک امید اور حوصلہ بھی ملتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے معاملے کو ملٹی ڈائمینشنل اپروچ کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے, کیونکہ اگست کے مہینے میں تقریباً سابقہ قبائلی علاقوں میں تقریباً 70 سے زائد کارروائیاں ہوئی ہیں اور 120 سے زائد جو قانون نافذ کرنے والے ادارے کے افراد ہیں ان کی شہادت ہوئی ہے. تو یہ نمبر جو ہے یہ بڑا الارمنگ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس کے اوپر ایک ملٹی ڈائمینشنل اپروچ کے ساتھ کام کرنا چاہیے تاکہ یہ جو جوان ہیں, جو بہترین جوان ہیں, ان کی جو ہے جانیں جو ہیں وہ بچائی جا سکیں. یہ بات درست ہے کہ شہادت کا رتبہ ایک بہت بڑا رتبہ ہے, لیکن اس جنگ پہ فتح حاصل کرنے کے لیے ہمیں مزید محنت اور کوشش کی ضرورت ہے. بالکل ضرورت ہے, اور اسی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں پر ہمارے شہید اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں, وہیں پر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جس ملک کی خاطر, جس قوم کی خاطر وہ یہ کر رہے ہیں اور جس کی ذمہ داری انہوں نے اپنے بڑوں کو سونپ رکھی ہے, وہ اس سلسلے میں کیا کچھ اقدامات اٹھا رہے ہیں. کیونکہ اس وقت ملک جو ہے وہ خاصی مشکل صورتحال سے دوچار ہے. سیلاب کی صورتحال ہر طرف ہے, 3 صوبوں کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے, چوتھے کی طرف بڑھا, مطلب یہ نہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. پی ایم صاحب نے آج ایمرجنسی نافذ کرنے کے کچھ اعلانات کیے ہیں, کیا گفتگو فرما رہے تھے, ذرا سنیے. ہے اس کی تباہ کاری سے جو نقصانات, جو انسانی جانیں جو اللہ کو پیاری ہو گئیں, زخمی ہوئے, جو اقتصادی نقصانات جو ہیں, اس حوالے سے آج کابینہ مشاورت کے بعد کلائمیٹ ایمرجنسی اور زرعی ایمرجنسی اس کا اعلان کر رہی ہے, اور ساتھ ہی ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہم کر رہے ہیں جناب احسن اقبال صاحب کی سربراہی میں, جس میں متعلقہ وزراء اور متعلقہ سیکرٹریز ہوں گے اور صوبوں کے 4 چیف سیکرٹریز ہوں گے, تاکہ اس کے اوپر فی الفور کام شروع کیا جا سکے. کلائمیٹ ایمرجنسی, ایگریکلچر ایمرجنسی لیڈ کریں گے احسن اقبال صاحب, اور 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور جو چیف سیکرٹریز ہیں وہ اس کمیٹی کے ممبران میں شامل ہوں گے. کہ کمیٹی تو تشکیل دے دی گئی. میں نظامی صاحب آپ سے پہلے سٹارٹ کروں گی, کیونکہ اس سلسلے میں میڈیا بھی بارہا بات کر رہا ہے کہ کلائمیٹ ایمرجنسی اور ایگریکلچر جو ایمرجنسی اس کی طرف ہمیں بڑھنا ہوگا. کیا سٹیپس لینے ہوں گے, اور جن صاحبان کے نام یہاں پر پی ایم صاحب نے گنوائے, اس کے علاوہ آپ کو کیا لگتا ہے کن اور سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینے کی ضرورت ہے نظامی صاحب؟ میرا خیال ہے جی کہ اس وقت گورنمنٹ کے پاس فیکٹس اینڈ فگرز بھی موجود ہیں, رپورٹس بھی موجود ہیں, سجیشنز بھی موجود ہیں. جو چیز موجود نہیں ہے وہ پولیٹیکل ول ہے, جو چیز موجود نہیں ہے وہ یہ ہے کہ مس مینجمنٹ اور بیڈ گورننس سے کس طرح سے نمٹنا ہے, کس طرح سے کاؤنٹر کرنا ہے. پولیٹیکل ول سے کیا مراد ہے آپ کی؟ کیونکہ ہم تو ہر جگہ دیکھ رہے ہیں اشتہاروں کی صورت میں بھی, ٹک ٹاکس پر بھی اور سوشل میڈیا پر بھی کہ سی ایم صاحبہ بھی فیلڈ میں ہیں. دیکھیے میرا خیال ہے اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ 2022 کے سیلاب کے بعد پوری دنیا سے ہمیں $11 بلین کی جو امداد ہے یا جو منصوبے ہیں وہ اناؤنس کیے گئے تھے. اس میں صرف ایک چھوٹی سی شرط تھی کہ آپ کو یہ اماؤنٹ ٹرانسفر نہیں کی جائے گی, یہ پروجیکٹ بیس ہوگی.
پرپوزل بیسڈ ہوگی. اور ہمارے لیے شرم کا مقام یہ ہے کہ ہم 3 سال گزرنے کے باوجود وہ $11 بلین جو تقریباً 300 ارب روپے بنتے ہیں ان کے پرپوزل سبمٹ نہیں کروا سکے کہ ہم نے فلاں فلاں جگہ پہ بند اور پشتے جو ہیں وہ بنانے ہیں یا فلاں جگہ پہ ہمیں سیلاب سے نمٹنے کے لیے 3,000 ارب روپے. نمبر آپ دیکھ لیں کہ اس کا میگنیٹیوڈ کتنا ہے. تو اگر ہم وہ رقم جو کسی اکاؤنٹ میں ملکوں میں موجود ہے اس کو اپنے ملک میں لا کر خرچ نہیں کر سکے تو میرا خیال ہے کہ آج کے بعد کی باتیں جو ہیں وہ تو بعد میں ڈسکس ہوں گی. آج پرائم منسٹر کو کم از کم یہ تو اناؤنس کرنا چاہیے تھا کہ وہ $11 بلین جو اس وقت پوری دنیا آپ کو دینے کو تیار ہے اس میں وہ کون سے افسران ہیں جنہوں نے غفلت کی, وہ کون سے سیاستدان ہیں, وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے انیشیٹو نہیں لیا اور وہ پیسے وہاں پر ویسٹ ہو رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جب تک ہم اپنی مس مینجمنٹ کو, بیڈ گورننس کے ایشو کو ایڈریس نہیں کریں گے تو یہ جتنے بھی بیانات ہیں, مثال کے طور پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. وزیر اعظم شہباز شریف پرائم منسٹر نہیں تھے, چیف منسٹر تھے پنجاب کے. 2011 کا سیلاب آیا, جسٹس منصور علی شاہ نے اس کی باقاعدہ ایک انکوائری رپورٹ بنا کے گورنمنٹ کی جانب سے 500 صفحے کی ریلیز کی. اس کے بعد گورنمنٹ آف پنجاب نے وسیع تر مفاد کے اندر اس رپورٹ کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیا. اس میں تمام چیزیں بیان کی گئی تھیں کہ آپ کے فلڈز کا کیا مسئلہ ہے, کہاں کہاں تجاوزات تھیں, کہاں پہ کس کس نے غفلت کی. وہ تمام لوگ جو ان چیزوں میں ذمہ دار تھے ان کی بعد میں باقاعدہ پروموشنز ہوئیں, ان کو نئی پوسٹنگز دی گئیں. تو اگر آپ اس طرح سے سیلاب کو ہینڈل کریں گے تو میرا خیال ہے کہ پھر یہ تقاریر کا, ان پوائنٹس کا, ان کمیٹیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کمیٹیوں کا کوئی فیوچر, آپ کو اس کمیٹی کا فیوچر کیا نظر آ رہا ہے رضوان رضی صاحب؟ اور جو ایک پوائنٹ یہاں پر ہائی لائٹ کیا کہ 2011 کا سیلاب, آج کے پی ایم اس وقت کے سی ایم تھے اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک کمپائل کیا تھا ساری رپورٹ کو کہ یہ جو ہے نا لوپ ہولز موجود ہیں. سر اسی کو ایڈریس نہیں کیا گیا اور ہم ایک نئے بند باندھنے کی طرف چلے ہیں. اب کس طریقے سے آپ ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں صاحب؟ دیکھیے 18ویں ترمیم کے بعد یہ سارا ہو گیا بیڑا غرق. اچھا, کیونکہ صوبوں نے پرپوزلز فارورڈ کرنی تھی, کی بھی ہیں $3 ارب کی, سندھ نے بھی کچھ پیسے لیے ہیں, نہروں کی لائننگ جو ہے اس کے حوالے سے پنجاب نے بھی کافی مطلب اس میں سے کچھ حصہ لیا ہے. کے پی اور بلوچستان کو شاید اس میں سے جو $3 ارب ہم نے لیے ہیں 3 سالوں میں اس میں سے شاید کچھ نہ ملا ہو. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیے یہ جو 2 شعبہ جات انہوں نے متعارف کروائے ہیں نا, کلائمیٹ ایمرجنسی اور ایگریکلچر ایمرجنسی, میرا خیال ہے کہ یہ دونوں بے معنی ہو جائیں گے اور لا یعنی ہو جائیں گے اگر ان کے ساتھ آپ اریگیشن ایمرجنسی نہیں متعارف کرواتے. صحیح, یہ سیلاب اس دفعہ نہیں آیا, یہ اگلی دفعہ پھر آنا ہے. اور جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے, جب بھی کوئی سانحہ ہوتا ہے تو پہلا مقصد اور پہلا ایکٹ یہ ہوتا ہے کہ یار یہ دوبارہ نہ ہو. پہلا بندے کا, ایک عام انسان کی نیچر میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ ایک دفعہ موٹر سائیکل سے گرے ہیں تو آپ پھر کوشش کرتے ہیں کہ میں وہ والی حرکت نہ کروں جس کے باعث میں موٹر سائیکل سے گرا تھا. عقل مند انسان تو سر اسی طرح کی ہی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز اریگیشن اگر ہم شامل نہیں کرتے جس کے اندر اگلے سال اس سے 5% زیادہ, اس دفعہ 17% زیادہ پانی آیا ہے, اگلے سال 22% زیادہ پانی آنا ہے. مطلب اس 17 میں 5 کو ایڈ کر لیں. ہاں, اس سے بھی زیادہ پانی اگلے سال آنا ہے. اور اریگیشن کہیں پہ بھی آپ کا پرائر آبجیکٹیو شامل نہیں ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اریگیشن تو صوبائی معاملہ ہے. ارے بابا, اریگیشن جو ہے اس کے اندر صوبوں نے بھی نہر والے ایشو کے اوپر ہمیں پتہ چل گیا کہ اگر کوئی صوبہ اپنے حصے کا پانی بھی ادھر سے ادھر کرنا چاہتا ہے تو دوسرے صوبے کو اعتراض ہو سکتا ہے. اور یہ اعتراض جو ہے یہ وفاق نے دور کروانا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے وفاق کا کردار اس میں آتا ہے. وفاق کو اس کے اندر اریگیشن ایمرجنسی کو شامل کرنا چاہیے اور ہمیں اس سال کے اندر اس دفعہ کے بہاؤ کو دیکھتے ہوئے اگلے سال کے لیے ابھی سے پریکاشنری میئرز ہونے چاہیے. میں یہاں پہ یہ بات بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے بھائی جناب اسار رانا صاحب کے جو شور مچانے کے بعد اور گلا پھاڑنے کے بعد جو ان کے خیال میں صرف لاہور میں سیلاب آیا تھا اور وہ بھی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں آیا تھا اور کچھ نہیں ہوا, پنجاب حکومت نے 150 ارب روپے جاری کیے ہیں کہ راوی کا جو تقریباً کوئی 7 کلومیٹر لمبا دونوں سائیڈ کے جو بند ہیں ان کو اگلے سیلاب تک ہم نے اس طرح بنانا ہے کہ ایک تو راوی کا پارٹ جو ہے وہ 1 کلومیٹر مزید چوڑا ہو جائے. اچھا, نمبر 1, تاکہ اس کے اندر زیادہ پانی سمایا جا سکے.
اور جو ہسٹوریکل سیلاب اب تک راوی میں آیا ہے اگر وہ بھی آئے تو وہ یہاں سے سکون کے ساتھ گزر جائے, کسی کو ٹک ٹاک بنانے کی ضرورت نہ پڑے کہ میں کرایہ دار نہیں ہوں, میں تو گھر والی ہوں اور یہ میرا گھر ڈوب گیا, کسی کو یہ ضرورت نہ پڑے. تو میرا مطلب ہے چلیے لاہور کی سنی گئی, یہ ان کی بھی سنی جانی چاہیے. جہاں پہ اس وقت کوئی گیلانی ہائی وے توڑنے نہیں دے رہا اور کوئی اپنا گاؤں نہیں ڈبونے دے رہا, اور نتیجے کے طور پہ لاکھوں آبادی والے شہر جو ہیں وہ پانی میں گھرے ہوئے ہیں, اور جانور جو ہیں وہ یا تو پانی میں بہہ گئے ہیں یا وہ بھوکے مر رہے ہیں. یہ منظر ہمیں دوبارہ نہ دیکھنا پڑے. ٹھیک ہے رضا, پوائنٹ آپ کا آ گیا. میں تو صرف ابھی میجرمنٹس کی طرف بڑھنا چاہ رہی تھی کہ جو ابھی پی ایم صاحب نے جن سٹیپس کا اعلان کیا ہے اس میں مزید ہم اور کیا ایڈ آن کر سکتے ہیں. آپ نے تجویز اپنی دے دی, لیکن کچھ اور بھی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ایک یوں کہہ لیجیے کہ اس وقت علام ہے, علامنگ صورتحال ہے آنے والے دنوں کے لیے, آنے والے چند سالوں کے لیے. حفیظ پاشا صاحب نے کل کسی ایک پروگرام میں بات کی ہے, کیا وہ کہہ رہے تھے, میں اس کے اوپر بھی جاؤں گی, لیکن ابھی کہا جائے ایک چھوٹی سی بریک لے لوں. بریک کے بعد جب واپس آتے تو حفیظ پاشا صاحب نے کل کیا گفتگو فرمائی وہ بھی آپ کو سنواتی ہوں, اور ماہرین نے اس بڑھتے ہوئے جو غربت کے گراف ہے اس سے نمٹنے کے لیے کیا کچھ تدابیر بتا رہے ہیں, اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ. جو آپ نے سنا کہ پاکستان میں غربت کی شرح 50% تک بڑھنے کا خطرہ ہے اور 12.5 کروڑ افراد اس سے متاثر ہوں گے. حفیظ پاشا صاحب جو ہیں وہ اس سلسلے میں گفتگو فرما رہے تھے, لیکن اس سے پہلے کہ میں ان کے اعداد و شمار کو اسپیسیفکلی ذرا رضا صاحب آپ سے ڈسکس کروں, کیونکہ اکانومی آپ کی بھیڑ بھی رہی ہے اور اس پہ آپ کافی اچھا عبور حاصل ہے. رانا کو آپ نے پچھلے سیگمنٹ میں بولنے کا میں ابھی انہیں کے پاس آ رہی ہوں, میں نے آپ سے یہ کہا کہ اسپیسیفکلی میں آپ کے پاس آتی ہوں, لیکن آپ سے میرا سوال ہے کیونکہ ہم حکومت اقدامات کا ذکر کر رہے تھے پچھلے سیگمنٹ کے حوالے سے, مجھے یہ بتا دیجیے سارا صاحب, کسان کارڈ کے ذریعے آپ کو لگتا ہے کہ سیلاب متاثرین کو ڈائریکٹ امداد دیکھ کر صورتحال بہتر ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ابھی تو حفاظتی بند باندھنے ہیں, لیکن جو چیز پہلے سے ہی موجود ہے, مطلب آپ کسان کارڈ کے تھرو آپ انہیں کیا کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ مضبوط کریں فائنینشلی طور پر, پھر کسان کو معلوم ہوگا کہ اس نے اس پیسے کا کیا کرنا ہے, کھاد لینی, بیج لینا, کیا کرنا کیا نہیں کرنا. اچھا دیکھیں, ایک تو کسان کارڈ جہاں تک میری معلومات ہے نا, وہ کوئی ایسا کارڈ نہیں ہے کہ جو براہ راست جائیں جا کے پیسے لے آئیں, اس میں کھاد ہے, فرٹیلائزر, یہ وہ اس طرح کی فیسلٹیز ہیں. ٹھیک ہے نا. لوگوں کو ضرورت اس وقت اس کی ہے کہ فوری طور پہ انہیں کوئی ریسکیو وہ ملے, کوئی راشن, کوئی کھانے کو, کوئی ان کے گھروں کی بحالی کے لیے, یہ چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ, اچھا اسرار صاحب سوری ٹو انٹرپٹ, دو یہاں پہ صورتحال آ رہی. کچھ ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر خود رپورٹرز بھی جا کے رپورٹ کریں کہ جہاں تک ابھی تک سر کھانا پہنچ ہی نہیں رہا, ٹھیک ہے. کچھ جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر کھانا اتنا پہنچ رہا ہے کہ وہاں پر موجود جو بیوپاری ہیں یا لوگ ہیں یا کاشتکار ہیں, وہ کہنے کہ ہم اتنی روٹیاں کھا کر کیا کریں گے, آپ ہمارے جانوروں کے لیے کچھ کیجئے, آپ ہماری زمینوں کے لیے کچھ کیجئے, اب ہم نے آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس قسم کے دونوں طرح کے مسائل موجود ہیں. وہ تو دیکھیں نا, وہ تو مینجمنٹ کا مسئلہ ہو گیا نا, کہ آپ مینج چیزوں کو نہیں کر رہے. لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ جہاں کھانا زیادہ پہنچا یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ جہاں کھانا نہیں پہنچ رہا, صحیح, جہاں جانوروں کے لیے کھانا نہیں پہنچ رہا. تو میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے, کسان کارڈ کے ذریعے آپ کسی کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. آپ نے کہا کہ جی بلوں کے اوپر جو وہ ٹیکسز ہیں وہ بھی ہم نہیں لیں گے. آپ بل کیوں نہیں معاف کر رہے نا, کر دیں نا معاف, کیا ہو گیا, کون سی قیامت آ جائے گی اگر آپ پورے بل معاف کر دیں گے ان علاقوں کے؟ کہاں سے دیں گے وہ لوگ؟ ان کی تجوریاں بچ گئی ہیں, ان کے پیسے انہوں نے نیفے میں بچا کے رکھ لیے. جو آپ ان کو کہہ رہے ہیں ٹیکس, کتنے ٹیکس ہیں؟ اصل چیز یہ کہ آپ انہیں پوری طرح سامنے فوکس کر کے ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ دیکھیں, رضی بھائی بار بار لاہور کا سیلاب جب آتا ہے تو انہیں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی یاد آتی ہے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے تو کبھی اس سوسائٹی کا نام ہی نہیں لیا. اس کی ریزن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلم اقبال کے ساتھ جو کچھ ہوا اس سوسائٹی کے حوالے سے, جتنا اس نے اسٹینڈ لیا اور آج تک وہ بھگت رہے ہیں, وہ میرے سامنے. اور تیسری بات یہ کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ راوی اتنی مضبوط ہو جائے. میری دعا ہے کہ آئندہ کسی کو بھی ٹک ٹاک بنانے کا موقع نہ ملے. رضا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کہیں اور سوچنے لگ جائے کہ میں کسی اور کے ٹک ٹاک کی بات کر رہا ہوں. میں انہی کے ٹک ٹاک کی بات کر رہا ہوں جس کی آپ کہہ رہے ہیں, میں کسی اور کی نہیں کہہ رہا. میرا خیال ہے کہ یہ بات آپ کو اچھی لگے گی. دوسری بات اور آخری سن لیں, خالی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جی ہم وہ جو رضی بھائی نے کہا بالکل ٹھیک کہا ہے. اب ہمیں اس نئے فینومینا کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا.
हमें नए अंदाज से ज़िंदगी को गुजारना होगा। अपनी जो हमारी फसलें हैं उनको हमें रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। इन मौसमों को, इन बारिशों को सामने रख के, ये नहीं कि हर साल ही हम यही रोना रोते रहें कि हमारी फसलें उजड़ गई, हर साल ही हम एक ही रोना रोते रहें। हमें इन मौसमों को सामने रख के अब अपनी ज़िंदगी को एक दफ़ा फिर से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, तभी हम कामयाब होंगे। पानी ने नहीं रुकना, पानी ने आते रहना है। हमने अपनी ज़िंदगी को इस पानी के मुताबिक ढालना है, बस। ठीक। मजीद निज़ामी साहब, मुझे ये बताइएगा, जिस तरीके से हफीज़ पाशा साहब भी बात कर रहे थे, इसका मतलब आगे चलकर मामला जो हैं वो मुश्किल होने वाले हैं। एक आम आदमी, मतलब पहले तो इस डूबी हुई मईशत को खड़ा करना हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, ठीक है। दूसरा ये कि जो एक आम आदमी है, आप हैं, मैं हैं, चले हम सैलाब मुतासरीन तो फिलहाल नहीं है ना, लेकिन हम उस वक्त उस सूरत में सैलाब मुतासरीन हो जाएंगे जब हमारी बाइंग पावर बहुत ज़्यादा मुतासर होगी, हम चीज़ें खरीद नहीं पाएंगे, हमारी कुव्वत खरीद कम हो जाएगी, और जो फीकस आमदनी है उसके ऊपर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो आगे चलकर जो नक्शा हफीज़ पाशा साहब ने खींचा कि 12.5 करोड़ अफराद मुतासर होंगे, तो वो किसकी बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये नंबर्स तो बड़े भयानक हैं और मैं इनको थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करता हूँ। इससे पहले भी हमारे नंबर्स को इतने आइडियल नहीं हैं। हाँ। प्रॉब्लम ये है कि अगले 6 महीने में हमारी जो पूरी की पूरी फूड बास्केट है, जिसको हम कहते हैं, वो मुतासिर होने जा रही है। उसकी वजह यह है कि मैदानी इलाकों का मसला ये है कि वहाँ पे सैलाब का पानी अपनी मर्ज़ी से खुश्क होता है, पहाड़ी इलाकों में तो रेला गुजर जाता है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारे आगे गंदम का सीज़न भी है, अभी चावल की जो फसल थी उसकी सारी जो है तबाही हो चुकी है, शुगर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। ये 2-3 जब बड़ी फसलों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा तो इशू ये है कि वही किसान गाँव में जिसने 2000 रुपये मन गंदम अपनी बेची थी, अब वो 4000 रुपये मन ख़रीदेगा। तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि जो ख़बरें आ रही हैं, चारों सूबों के अंदर 500 रुपए से लेकर 800 रुपए तक 20 किलो का जो आटा है वो महंगा हो चुका है। और अगर आप हर हफ्ते जो गवर्नमेंट की जानिब से प्राइस इंडेक्स आता है उसको देखें तो उसमें ये नंबर इंक्रीज होने जा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि पंजाब से ही आटा खैबर पख्तूनख्वा में और बलोचिस्तान में मैक्सिमम जाता है। तो अगर यहाँ पे मुतासिर होगा मामला तो आपके 3 सूबे तो डायरेक्ट हिट होने वाले हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये आगे आने वाली पिक्चर बिल्कुल भयानक है, इसमें कोई अगर मगर की ज़रूरत नहीं है। और हम ये नहीं कह सकते कि जी चीज़ें कंट्रोल होने वाली हैं, बड़ा गवर्नमेंट जो है वो एफिशिएंटली काम करेगी तो मसला हल हो जाएगा। मसला बहुत बड़ा है। उसकी वजह है कि जब चेन रिएक्शन शुरू होगा तो फिर एक सिर्फ सैलाब के पानी का मसला नहीं रहेगा, फिर आपकी गंदम भी इंपोर्ट होगी, फिर आपकी शुगर भी इंपोर्ट होगी, चावल का भी मसला होगा, टेक्सटाइल की जो आप एक्सपोर्ट्स करते हैं उनके ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा। तो ये मेरा ख्याल है कि इससे पहले जो वर्ल्ड बैंक के जून में जो नंबर्स आए थे, जिसमें हमने ये देखा कि जी 44% लोग जो है वो गुर्बत में हैं, तो 88% जो पाकिस्तानी आबादी है वो तकरीबन लेस देन 70-80,000 पर मंथ कमा रही है। तो अगर उस नंबर को हम सैलाब के साथ अब रिलेट करते हैं तो फिर अभी तो आगे तबाही नज़र आती है मुझे। आपको इस दावे में कितनी हकीकत नज़र आती है जो माहिरीन मईशत कर रहे हैं रिजवान साहब? क्योंकि मैंने आपको पहले कहा ना कि आप खुद भी चूँकि इकॉनमी और उस पर खासी ग्रिप रखते हैं, आपकी अपनी मैथमेटिकल जो अप्रोच है सिर्फ वो क्या बताती है? देखिए, एक तो है इसका मैक्रो इकोनॉमिक एस्पेक्ट कि हम पॉलिसी पे बात करें, जहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि इसका डिजास्टर्स इम्पैक्ट आएगा। उस पर जो डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि जी सैलाब बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि इससे ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में इजाफा होता है, और अगली आपकी जितनी भी क्रॉप्स होंगी इन इलाकों में जहाँ पे सैलाब आए हैं वो बम्पर क्रॉप्स होंगी। ठीक है, एक दूसरा पहलू ये हो गया। तो फिर हमें ये भी तैयारी करनी है कि हम वो बम्पर क्रॉप संभाल पाएँ कि ना पाएँ। लेकिन मैं ज़रा माइक्रो की बात करना चाह रहा हूँ। हुकूमत पाकिस्तान को अगले 7 महीनों के लिए 42 लाख टन गंदम चाहिए, हुकूमत पंजाब को सिर्फ। और पंजाब के पास जो रिपोर्टेड ज़खायर हैं, क्योंकि ख़ुद तो वो रख नहीं सकते ना, उन्होंने ख़रीदारी की है, जो रिपोर्टेड ज़खायर हैं मिल के पास, लोगों के पास, वो तकरीबन 29 लाख टन है। अच्छा, 9 लाख टन हुकूमत ने इजाफी इंपोर्ट भी कर ली थी केयर टेकर दौर के अंदर, अगर आपको याद हो। तो ये तकरीबन 5 लाख टन का जो शॉर्टफॉल है इस वक्त, और ये इंडस्ट्री का कहना, इंडस्ट्री स्टेक होल्डर है, उसकी राय के अंदर बायस हो सकता है। लेकिन मेरी इंडस्ट्री के हिसाब से बात हुई तो उन्होंने कहा ये जो 5 लाख टन जो कि किसी ना किसी तौर पे डैमेज हो गया है या कुछ हो गया है, इसके लिए हुकूमत छापे मारने की बजाय मुख्तलिफ, देखिए जब हुकूमत नहीं खरीद रही तो फिर काला चोर खरीदे,
गंदम खरीद के वो स्टोर कर ले और बाद में वो उसको बेच के तो मुनाफा कमा ले। जब हुकूमत ने इसको कारी ओपन दिया है तो फिर तो ये कोई राइट ही नहीं बनता हुकूमत का कि पैरा फोर्स भेज के, जहाँ फलां ने 75,000 बोरियाँ स्टोर की हुई हैं तो 50 ने 50,000 की हुई है। हुकूमत उनसे अपना रेट मुकर्रर करके जो 3,000 रुपये उन्होंने मुकर्रर किया है वो उनसे बाय बैक कर ले। अदरवाइज आपको बैरून मुल्क से ये 3,000 वाली गंदम जब आप खरीदने जाएं 5 लाख टन तो वो आपको शायद वो ना मिले, मतलब कि 4,000 की भी ना मिले और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अलग पड़े। ये इस वक्त सूबे में पड़ी हुई है गंदम, सूबे की जरूरियात से जायद गंदम पड़ी हुई है इस वक्त सूबे के अंदर। तो अगर हुकूमत को बर वक्त ये हमारी बात पहुंच जाए कि वो इन्हीं मुकामी लोगों को छापे मार के गिरफ्तार करने की बजाय उनको ही वहीं पे कि भाई तू स्टोर किए रख, यहीं पे रख, हमें ना दे, ये आपकी अदायगी हो गई और ये गंदम हमारी हो गई। ठीक है, अब इस गंदम का पहरा देना भी तुम्हारा फर्ज है ताकि जब हम 3 माह बाद या 4 माह बाद तुम्हें कहें कि गंदम दो तो तुमने देनी। आज के रेट पे ये सरकार इसके लिए अपनी पैरा फोर्स इस्तेमाल करे कि लोकेट करे। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है, रखेगा मुझे आखिरी बात, मेरे भाई ने मेरा फिर दर्द जिगर छेड़ दिया। देखिए हमने माफ क्या करेंगे, एडिशनल सेल टैक्स, सेल टैक्स नहीं, बिल्कुल ठीक है, एडिशनल सेल टैक्स। अच्छा, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो हम लेते हैं वो भी हम जो है उसके ऊपर जो टैक्सेस होते हैं वो भी हम माफ कर देते हैं। बड़ी बात है, बड़ी हाथम ताई की कब्र पे। अब भाई ये सारा माफ करना है, सारा करें, उनके पास नहीं है कुछ देने को, जिनका सब कुछ डूब गया है, उनके पास नहीं है कुछ देने के लिए। और नंबर 1, ये बिल देने वाले लोग हैं। आपको इक़्तिदार में आए हुए पीडीएम की गवर्नमेंट को ऐड करें तो 4था साल है, आप बिजली चोरी करने वाले किसी एक बंदे को उंगली नहीं लगा सके। ठीक है ना, तो ये बिल देने वालों को इतनी सजा तो ना दीजिए। बस यही मेरा पॉइंट। नहीं, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा और ऐसा करना भी चाहिए। हमारे तो हाथ जोड़कर गुजारिश है अगर हुकूमत ऐसा कर देती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, मिडिल ईस्ट में सब मामलात खासे गंभीर नजर आ रहे हैं क्योंकि गुज़िश्ता शब हमने देखा कि दोहा में हमास के दफ्तर पर इस्राईली हमला हुआ जिसके नतीजे में 6 अफराद को शहीद किया गया। अच्छा, अब इस सिलसिले में अमेरिका ने दावा ये किया है कि कतर को इस सिलसिले में पेश की इत्तला दे दी गई थी। कतर इस बयान को कह रहा है कि ये एक बेबुनियाद बयान है क्योंकि अमेरिका की कॉल उन्हें उस वक्त मौसूल हुई जब धमाकों की आवाज़ें गूंज रही थी। अब ये एक बड़ी ही अजीब सी सूरत हाल है क्योंकि दो मामला था ना, एक ये कि अमेरिका झूठ बोल रहा है या कतर सच कह रहा है, और दूसरा ये भी कि जो हमास वाले हैं वो जिस एक पर्टिकुलर शहादत के हवाले से एक तस्करा हो रहा था इसराइल की तरफ से, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई शहादत नहीं हुई और अगर ऐसी शहादत कोई नहीं हुई तो इस हमले का नतीजा किस हद तक भुगतना पड़ सकता है इसराइल को। मीनवाइल कतर के लिए भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो कि खुद को ग्लोबल मीडिएटर के तौर पर मनवा चुका था, उसका तो अपना कला महफूज नहीं रहा, तो फिर वो किसी और के लिए क्या मीडिएशन करेगा। स्टार्टिंग विद यू निजामी साहब, जो खुद को महफूज नहीं रख पा रहे हैं वो किसी के लिए क्या मीडिएट करेंगे? जी बिल्कुल, ये मशरिक़ वस्ता में जंग एक नए मोड़ में इसलिए आ चुकी है कि हम देख रहे हैं कि 2 दिन पहले वेस्ट बैंक में एक बड़ा हमला हुआ कि जिसको वेस्ट बैंक की तारीख का एक बड़ा हमला तस्वुर किया जा रहा है। और इसराइल ने जो वेस्ट बैंक के हवाले से प्लान बनाया था जिस पे अरब ममालिक ने बहुत ज़्यादा तनकीद की थी, उसको जब हम इससे कनेक्ट करके देखते हैं और पता चलता है कि जिन लोगों को कतर में निशाना बनाने की कोशिश की गई, वो जो 5 रुकनी कौंसिल हमास ने अनाउंस की थी यहया सिनवार के बाद कि अब हमारा बराह रास्त कोई सरबराह नहीं होगा, एक 5 रुकनी कौंसिल चीज़ों को देखेगी, तो खलील अल हैया जो हैं वो उसमें सबसे सीनियर और सबसे अथॉरिटी वाले रुकन समझे जाते हैं और उनके घर के कुछ लोगों की वफ़ात हुई है। तो जब हम इस सिनेरियो को देखते हैं तो पता ये चलता है कि वेस्ट बैंक और गज़ा की जो सिचुएशन है उसमें इसराइल इवन अब हमास की वो क़यादत जो बॉर्डर से बाहर है उसको उन्होंने ईरान में और लबनान में और उर्दन में तो कोशिश की ख़त्म करने की। ये जो GCC की जो कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल के, उसमें इसराइल पहली दफ़ा गया है।
یہ جو 6-7 ملک ہیں گلف کوآپریشن کے، اس میں پہلے اسرائیل نے اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کی ان سارے کانفلکٹ کے دنوں میں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل کے عزائم اس وقت ایک قدم آگے بڑھ چکے ہیں، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اسرائیل سے باہر حماس کی جتنی بھی قیادت ہے جو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہے۔ قطر پر حملہ ہے، کل کوئی اور دوسرا عرب کنٹری ہو سکتا ہے اگر اسرائیل کے خلاف سب متحد نہ ہوئے۔ دیکھیے میرا خیال ہے کہ اسرائیل کے خلاف اتحاد تو فرینکلی آپ اس وقت کتاب سے نکال دیں، اس کا کوئی ایسا معاملہ موجود نہیں ہے۔ اس وقت ہر نیشن سٹیٹ کی اپنی سروائیول ہے اور اس کے لیے وہ اقدامات کرے گا۔ قطر کو بھی امریکہ نے جو جسٹیفیکیشن دی ہے وہ یہ دی ہے کہ آپ کی سوائل پر موجود جو ٹیررسٹ ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو جب آپ اس ورڈنگ کو یا اس سٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اسرائیل کے عزائم کے سامنے امریکہ تو فی الحال نہیں کھڑا ہونے والا، تو ہر کنٹری کو اپنی اپنی جغرافیکل امپورٹنس اور سٹیٹس کے تحت ہی اپنا دفاع کرنا پڑے گا، اور اس کے اندر فی الحال حماس کے لیے کوئی گنجائش بچتی نظر نہیں آ رہی۔ تو رضی صاحب، جب یہ کہا جائے کہ دوحہ میں حملے کا فیصلہ میرا نہیں تھا بلکہ نیتن کا تھا، میں اس سے خوش نہیں، لیکن آپ پیشگی اطلاع بھی دے دیتے ہیں، مطلب یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا یہ معاملہ اتنا ہی سادہ ہے جتنا ڈونلڈ ٹرمپ نے آسانی سے کہہ دیا ہے کہ میں تو اس میں انوالو ہی نہیں ہوں، لیکن پھر بھی پیشگی اطلاع میں نے دے دی تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو پہلے بھی مودی صاحب بے نقاب کر چکے ہوئے، کیونکہ جے ڈی وینس کے ذریعے موصوف نے ان کو 9 کی شام کو فون کروایا تھا کہ یہ کل آپ پہ بہت بڑا حملہ کرنے جا رہے ہیں، اور جس کے نتیجے کے اندر بھارت نے پریمپٹ کیا اور ہم نے ان کی پریمپشن کو بھی کبھی اڑا کے رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ ادروائز 10 کو تو ہماری باری تھی نا حملہ کرنے کی، اور ہم نے تو ابھی اور ہو سکتا ہے آرام کرنا ہو 6 اور 7 کی درمیانی رات، جو کچھ ہم نے حاصل کر لیا تھا اس کے بعد ہم تو بڑے ریلیکس موڈ میں تھے، لیکن بھارت کی طرف سے جو حملہ، اور آپ دیکھیے پوری کنورسیشن دونوں کی طرف سے بے نقاب ہوئی ہے کہ ٹرمپ نے کہا مجھے جے ڈی وینس نے آ کے بتایا تو میں نے اسے کہا کہ یہ کیا ہو گیا، وہ میں نے پھر اپنے دوستوں کو کال، مطلب اس نے بار بار اتنی دفعہ بات کہی ہے، تو اس میں سے یہ ایک فلا بھی نکلا ہے۔ یہ ٹرمپ صاحب کی ایک یوزول پالیسی ہے جس کی بنیاد کے اوپر وہ دنیا بھر کے اندر جو تاثیریت ہے، جو افیکٹونیس ہے امریکہ کی، اس کو ہر گزرتے دن کے ساتھ ختم کر رہے ہیں۔ لیکن میری مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اور جو میرا بھی سوال ہے سر بیسیکلی یہ کہ عرب ممالک کے اوپر اٹیک آج قطر پر ہے، سعودیہ کا بھی رد عمل آیا اس کے اوپر، لیکن مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ اسرائیل کے لیے تو اس وقت اتنا یوں کہہ لیجئے کہ نقصان دہ نہیں، اس سے زیادہ امریکی مفادات کو نقصان پہنچ سکتا ہے جی۔ امریکن اگر عربوں کے اندر تھوڑا سا بھی انٹلیکٹ ہو اور وہ اس بات کو سوچیں تو مستقبل کے اندر سعودیہ بھی ٹارگٹ ہو سکتا ہے۔ ہم احتجاج کے علاوہ کچھ نہیں کر سکیں گے، لیکن میری تمام احباب سے گزارش ہے کہ نماز ضرور پڑھا کریں اور مسجد میں جا کے پڑھا کریں، اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ امریکن کو جو یقین تھا اور اسرائیلیوں کو جو یقین تھا کہ ہم نے حماس کی پوری لیڈرشپ کو اڑا دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں شہید ہوا۔ وہ جو خلیل الحیہ صاحب ہیں ان کی تو باقاعدہ انہوں نے تصویر جاری کی ہے کسی صاحب کے ساتھ کھڑا کر کے، ٹھیک ہے، کہ وہ ابھی تک حیات ہے۔ ہوا کیا، انہوں نے اجلاس کیا، اس وقت عصر کا وقت ہو گیا، عصر کا یا زور کا جو بھی تھا، مسجد تھوڑی سی دور تھی، پہلے یہ آپس میں ڈسکشن ہوئی کہ ہم یہیں پہ جماعت کرا لیتے ہیں، تو وہاں پہ موجود لوگوں نے کہا کہ نہیں، نماز اگر مسجد موجود ہے اور آپ کو وہ دور نظر آ رہی ہے تو وہاں پہ جا کے پڑھنی چاہیے۔ تو یہ اپنی فیملیز کو تو اسی کمپاؤنڈ میں چھوڑ گئے، لیکن خود یہ باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلے گئے، لیکن مسجد جاتے ہوئے انہوں نے موبائل اپنے ساتھ نہیں رکھے، موبائل یہ وہیں پہ چھوڑ گئے۔ تو جی پی آر ایس لوکیشن جو موبائل کی تھی وہ یہ سجیسٹ کر رہی تھی کہ یہ یہاں پہ موجود ہیں، حالانکہ وہ چلے گئے ہوئے تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو جس جگہ پہ وہ ان کی لوکیشن آ رہی تھی موبائل کی مدد سے، اس جگہ پہ پرسائز مطلب پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ اسرائیلیوں نے ہٹ کیا اور ڈکلیئر کیا کہ ہم نے کر دیا۔ ہاں، ان کی ڈکلیریشن تو یہ آگی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پی آر ایس کے مطابق، میں آپ سے ایک کلیئرٹی لینا چاہ رہی ہوں جو آپ کی معلومات ہیں کہ خلیل الحیہ صاحب حیات ہے، انہوں نے اپنا تصویر بھی جاری کی ہے۔ اب اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ اس کے کانسیکوینسز دیکھیں، ماڑے دا کی زور محمد رونا یا نس جانا، وہ بیچارے بے یارو مددگار ہیں، ان کو پہلے ڈانٹ ڈپٹ کر کے سعودیہ نے اور یہ جو قطر ہے انہوں نے منوایا کہ آپ اس معاہدے کے اوپر کنسیڈ کر دیجئے
ابراہیم اکارڈ والے نہیں، یہ جو اسرائیل کو اسرائیل آفر کر رہا ہے حماس کو، اس کے اوپر کنسیڈ کر دیجئے، اگرچہ وہ بیچارے روئے پیٹے چلائے کہ جناب نہیں، لیکن انہوں نے پھر بھی مان لیا اور اس پہ مذاکرات کرنے کے لیے بیٹھ گئے. تو اگر اس کے باوجود ان کے لیے معافی نہیں ہے تو پھر بتائیے کہ پھر کیا وے آؤٹ ہے اس کے علاوہ کہ وہ ٹینکوں کے سامنے جا کے لیٹ جائے یا ان کو لگ جائے. سرحان صاحب، مذمتی بیانات ہی اسرائیل کے خلاف عرب کنٹریز کا ایک وہ ہتھیار رہ گیا ہے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ ہم سے مراد میں عرب کنٹریز کی بات کر رہی ہیں. نہیں، ہم سے مراد خالی عرب کنٹریز ہی کیوں، ہم سے مراد تمام مسلم ممالک کیوں نہیں. اور اگر یہ جنگ جو ہے یہ ابراہیم اکارڈ یہ مسلمان اور یہودیوں کا مسئلہ ہے تو پھر اس میں ہم عربوں کو علیحدہ کیوں کرتے ہیں، مسلمان باقی ممالک کو علیحدہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم تو ایک ہی جگہ کھڑے ہوئے سارے، اگر ہم کہتے ہیں کلیم کرتے ہیں خود کو. تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیے گا کہ ہم ایسی مذمتیں کر کر کے اسرائیل کا بیڑا غرق کر دیں گے کہ ایسی بدوائیں دیں گے اسے اپنی نمازوں کے اندر، توپوں میں کیڑے پڑ جائیں گے. آپ دیکھیں گا اس کے جو وہ راکٹ چلتے ہیں نا، ان کو ہواؤں میں موت آ جائے گی. ایسی ہم نے جھولیاں پھیلا پھیلا کے انہیں بدوائیں دینی ہے. وہ جو ہم نے عرب ممالک نے 34 ممالک کی فوج بنائی ہے نا، انہوں نے روزانہ اس کی طرف منہ کر کے اسرائیل کی طرف بدوائیں دینی ہے جولیاں پھیلا پھیلا کے. انشاءاللہ اسرائیل کا بیڑا غرق ہو جائے گا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ٹرمپ کو نوبل ایوارڈ کے ساتھ کوئی اور ایوارڈ بھی اب ہمیں سجیسٹ کرنا چاہیے. دیکھیں نا عظمت اس کی، دیکھیں کہ وہ دنیا میں امن کا سب سے بڑا دائی اسٹم ہے اور ہم الحمدللہ اس کے پیچھے کھڑے ہیں. وہ اب سب سے بڑے سفارشی ہیں کہ جی اسے امن ایوارڈ ملنا چاہیے، کیونکہ اس نے دنیا کو، پوری دنیا کو جب سے آیا ہے اس نے امن ہی امن بانٹا ہے. آپ پہ ہی پانا ہے کنڈیاں تھے، آپ پہ ہی کھینچنا ہے ڈور. ٹھیک ہے، اتنا بھولا ہے کہ اس نے فون اس ٹائم کیا جب دھماکے ہو رہے تھے. میں نیٹ ورک پرابلم وہاں پہ بھی ہے، وہ کر رہا ہوگا صبح سے، مل نہیں رہی ہوگی کال اسے تب ملی جب اس نے فون کیا تو انہوں نے کہا کہ پائندہ سنڈے ہو، پیچھے دھماکے ہونڈے نے. ٹھیک ہے نا، آپ مجھے کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ. ٹھیک ہے نا. تو بھائی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ڈاڈے دے ستہ ویاں دا 100 ہوندہ نا، وہ ٹرمپ ہے، اس ٹائم ٹرمپ کا ایرا ہے. اس کے آگے کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ کھڑا ہو سکے. اس کے کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ بادشاہ سلامت آپ برہنہ ہیں. وہ آپ نے سنا ہوگا وہ لطیفہ. تو کسی کی جرت ہی نہیں ہے اسے کہنے کی. جو کہے گا وہ اس کو پھانسی ہو جائے گی، وہ بھٹو کی طرح مارا جائے گا، شاہ فیصل کی طرح مارا جائے گا، انور سادات کی طرح مارا جائے گا، ہواری بومدین کی طرح مارا جائے گا، وہ جناب قذافی کی طرح مارا جائے گا، انور سادات کی طرح مارا جائے گا. جو بچ جائیں گے انہیں جیل میں پھینک دینا آپ. ٹھیک ہے نا. اس کے آگے کسی کی جرت نہیں ہے بولنے کی. لہٰذا وہ یہ کہے جی میں نے فون پہلے کیا بعد میں کیا، ہمیں ماننا پڑے گا. ہمارے پاس اور کوئی آپشن رہی نہیں ہے. ورنہ مجھے یہ بتائیں، ایران پہ اگر ایران جیسے جس طرح حملہ ہوا تھا، اگر خدا نہ کرے پاکستان نے کبھی ایسا کیا ہوتا، پاکستان کا سانس بند کر دیتے آپ لوگ. لیبنان میں جس طرح آپ نے بربریت پھیلائی، اگر کسی اور ملک نے کی ہوتی آپ ان کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیتے. اگر یہی سارا کچھ سیریا میں ہوا ہوتا، یمن میں ہوا ہوتا، عراق میں ہوا ہوتا، شام میں ہوا ہوتا، میں دیکھتا کہ وہ ملک کیسے سروائیو کرتا ہے. یہ جو 2% کی لونڈی اقوام متحدہ یہی قراردادیں پاس کر کر کے اس کو مار دیتی. لیکن اسرائیل ہے نا، اس کے پیچھے امریکہ کھڑا ہے اور کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس کی طرف دیکھ سکے. اقوام متحدہ سلامتی کونسل یہ سب جو ہیں اس کی باندیاں بن کے سر جھکا کے کھڑی ہوئی ہیں. تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں بھی رضی کے ساتھ مل کے بدعائیں دے سکتا ہوں اور یہ کہہ سکتا ہوں اسرائیل کو کہ پائن رضی نے آپ کو بتا دیا کہ ہم مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، اب مسجدوں کی طرف منہ نہ کر لینا. آپ کی بڑی مہربانی ہے. مسلم ممالک ہو یا دیگر اور ممالک ہو، انہیں اس بات کے اوپر سمجھوتا کرنا پڑے گا کہ جو ٹرمپ کہہ رہے ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں. انہوں نے پیش کی اطلاع دے دی تھی لیکن اس میں ان کا کوئی جو تھا نا انوالومنٹ شامل نہیں تھی. پروگرام کا وقت ہوا جاتا ہے، اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.